بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة۔ سورہ قیامہ ہے، قیامت سے متعلق کئی باتیں گزر چکی ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ کائنات جو قائم اور باقی ہے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس کے قائم اور باقی رہنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا رکھے ہیں، چاند کے، سورج کے، پہاڑوں کے، تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے مربوط جوڑ کر خدائی قدرت کے نظام سے جوڑ کر رکھا ہے، اس نظام کو بنانے والا ختم کر دے گا۔ قیامت میں تمام کو اٹھایا جائے گا اور قیامت کے خود میں جو کیفیت انسانوں کی ہوگی وہ بڑی ہولناک اور پریشان کن ہوگی۔ اسی سے متعلق مزید تفصیل درمیان میں 4 آیتوں کے بعد سلسلہ اور جاری اور باقی ہے۔ جب یہ باتیں بتائی جا رہی تھیں، پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ قرآن پیش کیا جا رہا تھا، وہ قسط واری تھوڑا تھوڑا ہی پیش کیا گیا، تو پیغمبر علیہ السلام کو کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، حافظے میں مضبوط بیٹھے، تو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جو بتایا گیا، سنایا گیا، پڑھایا گیا، تو آپ اپنی زبان کو تیز چلاتے ہوئے دہرانے بھی لگے، اس فکر میں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اطمینان دلایا کہ ان آیتوں میں درمیان میں جو آئی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سلسلے میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، مت ہلائیے، اس کو جلدی سے جلد حاصل کر لینے کے لیے، اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہم جیسا چاہتے ہیں پوری طرح آپ تک پہنچا دینا، یاد دلا دینا، امت کے سامنے بتا دینا، انسانوں کے سامنے پیش کرنا، اس وقت بھی یاد رکھنا، یاد رہنا۔ تو یہ ذمہ داری، اس کو جمع کرنا آپ کے پاس، پھر آپ سے اس کو پڑھوا دینا، آپ کے حافظے میں باقی رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کیجیے۔ فیضا قرآنہ جب ہم پڑھا رہے ہیں اس کو، تو صرف آپ اس کا پیچھا کیجیے، غور سے سنیے، جیسا پڑھا رہے ہیں بس اس پڑھیے، دہرانے کی، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ نہ لینا بیانہ، نہ صرف آپ کے حافظے میں بٹھانا، آپ کے پاس جمع کرنا، بلکہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی اور باقی رکھنا بھی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انسان کے پاس موجود، اب یہ زائد چیزیں قرآن میں جگہ جگہ اس پہلو کو ذکر کیا گیا ہے کہ حافظے والی چیز بھی اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے جو بندے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اپنے ذہن کو، فکر کو جتنا مضبوط دینی اعتبار سے کرے گا، دین سے متعلق، قرآن سے متعلق، اللہ رب العزت سے متعلق ساری کی ساری چیزیں اس کے پاس محفوظ رہیں گی، تو حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ قرآن نے کئی پہلوؤں سے اس پہلو کو ذکر کیا ہے۔ سورہ ہجر میں تو یوں فرمائے ہیں،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت ہم کریں گے، حافظے میں رکھیں گے۔ سورہ 26 میں ربک الاعلیٰ میں بتلا دیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے آپ بھولنے کا سوال ہی نہیں۔ جب ہم باقی رکھیں گے تو نکالنے والے ہم، رکھنے والے ہم۔ اللہ ماشاء اللہ، چند چیزیں ہم بتائیں گے، جب وقت ہوگا وہ اس کو آپ ہٹائیں گے بھی۔ جس کو جو چیزیں منسوخ کی گئیں، جو چیزیں ہٹا دی گئیں، تو اللہ تعالیٰ جو چیز نکالنا ہے نکال دیتے ہیں، جو رکھنا ہے رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے حافظے کی بقا کے لیے کوئی چیز یاد کی ہوئی چیز کو پھر دماغ کے حصے میں وہاں حضر کرنے کے لیے قرآن ہر اعتبار سے مومن کے لیے کام ہے اور کام دیتا ہے، ذہن کی تربیت کرتا ہے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اعمال صحیح کرواتا ہے، قرآن سے جڑنے کی وجہ سے قرآن میں موجود خیر و برکت کو قرآن سے جڑنے والے کے لیے منتقل بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن جس نے اختیار کر لیا اس کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے فیہ شفا، ہر قسم کی شفا بھی ہے، ہر قسم کا علاج بھی ہے، باطنی طور پر بھی اخلاق کا شفا ہے، غلط عقیدے کی شفا ہے، صحیح عقیدے میں لاتا ہے، ظاہری بدنی طور پر بھی جو شفا ہے، یہ بھی چیزیں ساری کی ساری چیزیں موجود ہے۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دوران زندگی کا ایک واقعات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ظاہری اور بدنی شفا کے لیے استعمال کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وجہ کو رکھا، حضور نے اس کی اجازت بھی دی، درست قرار دیا۔ ایک غیر مسلم حاکم جو علاج کے لیے بے چین تھا، معالج اس کو دستیاب ہو نہیں رہا تھا، بیماری کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، صحابہ کی جماعت کا گزر ہو رہا تھا، اس کے کارندے آ کر دریافت کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی علاج وغیرہ ہے؟ آگے بڑھ کر ایک صحابی نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارے پاس ہے، میں نے قرآن کی طرف ارادہ کیا۔ غذا کی ضرورت بھی تھی کیونکہ سفر میں تھے، صرف ایک بکری کا مطالبہ کیا تاکہ اس وقت موجود صحابہ کی غذا ہو جائے، لیکن اس نے تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس نے آگے بڑھ کر اعلان کیا مجھے شفا ہو جائے تو میں ایک نہیں پورے 30 بکریاں تمہارے حوالے کروں گا۔ آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا، دم کیا اور اس کے لیے شفا بھی ہو گئی۔ جب بکریاں لے کر پھر آپس میں اب صحابہ میں فکر پیدا ہوئی کیا یہ ہمارا لینا درست ہے کہ نہیں، فیصلہ یہ کیا کہ ابھی استعمال نہیں کریں گے جب تک اجازت نہ لے لیں، معلوم نہ کر لیں۔ واپس ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا بالکل پاک ہے، جائز ہے، درست ہے، اور ان کے اطمینان یقین میں اضافہ کرنے کے لیے فرمایا تمہارے حصے میں مجھے بھی شریک کر لو، میرا بھی ایک حصہ مقرر کر لو۔ غلط قسم کی کوئی چیز نہ کرنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھی۔ دین کا کمال، روح کی تعلیم و تربیت کا کمال، غذائی احتیاط سب سے بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اب تک نہیں ہو سکی تو توبہ کے بعد احتیاط والا معاملہ بھی انسان کو اس درجے پہ آگے بڑھاتا، اس کی روح کی پاکی ہوتے چلتی ہے۔ تو الغرض قرآن نے کئی پہلوؤں کے ساتھ اس پہلو کو ذکر کر دیا، تو اسی لیے حافظے کو رکھنے کے لیے بھی آپ یاد کیجئے قرآن، پھر بات پڑھنے بعد اور احتیاط توجہ آپ کے لیے رہنا پڑے گا، قرآن سے جوڑ رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ کی تلاوت کر لیجئے، پھر آگے بڑھیے۔ کسی بھی قسم کے پڑھی پڑھائی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ضرور یاد رہے گا، جو چیز نکلے گی تو سمجھنا، چونکہ ترجمہ آیتوں کو یہ الا ما شاء اللہ، اگر کوئی چیز رب نکالنا چاہے تو کوئی اور چیز تمہارے حافظے میں لا بھی نہیں سکتی۔ تو مومن کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کے ذمے اور سپرد کر دینا ہے، یہی ایمان کا کمال ہے۔ یہ درمیان میں چیزیں تھیں، اس کے متعلق قرآن اس پہلو کو کئی پہلوؤں سے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ وہی سلسلہ جو قیامت قائم ہونے کے وقت پر، قیامت کے قائم ہونے کے بعد، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے انسانوں کی روحوں وغیرہ کا تذکرہ، تب انسان کہتے ہیں کہ کلا بل تحبون العاجلہ، ساری چیزیں بتانے کے بعد انسان تو ہے کل کی چیز پہ غور کرتا نہیں، آج کی چیز پہ غور کر رہا۔ اجلت سے عاجلہ، دنیا سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز ظاہری نفع کو دیکھ کر، ظاہری زیب و زیبائش اور زینت اور اچھی چیزیں جو دھوکے کی ہیں دنیا کی، اس کو تو پسند کرتا ہے، وہ تیرے دل سے لگی ہوئی۔ بالکل اسی معنی میں سورۃ الاعلیٰ میں بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہاں جو مضمون ہے وہ مضمون ہے حوالے کے ساتھ تورات کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے حوالے سے، یہی چیز فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو باتیں ہیں سورہ 26 ربک الاعلیٰ میں جو آخر کی آیتیں جو ذکر کی گئی ہیں، یہ سارے کے سارے مضامین اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، تمہارے لیے وہ باتیں جو قرآن میں بھی پیش کی گئی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو تورات کے اندر بھی ذکر تھیں، انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے ذریعے سے بھی ذکر کیا گیا تھا، تمہیں بھی بتایا جاتا ہے، تمہیں بھی پابند کیا جاتا ہے۔ بس تم دنیا کے لیے مرتے ہو، جب چیز آ جاتی ہے تو ترجیح اس کو دیتے ہو۔ تو عبادت میں قبولیت کا کمال، ایک چیز بعد میں کی جا سکتی نا، اب کرنا کیا ضروری ہے، اب یہ میرے اپنے فائدے کی یہ چیز میں کر لیتا ہوں نا، تو اس وقت دو چیزیں آ گئی، اب ترجیح والی چیز ہے۔ فرسٹ پریفرنس کس کو دیں گے آپ، اور کس لیے دیں گے؟ ظاہر ہے اگر دوسری چیز کو دیتے ہیں تو دنیا ہوئی، اگرچہ کہ دوسری چیز بعد میں کرنے والے ہیں تو کرنے میں فرق ہو گیا۔ لہذا تم اس معاملے کے اندر صرف دنیا داری کا پیچھا کر رہے ہو، وہی محبت، وہی رغبت، وہی چاہت تم میں لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آخرت ان ساری کی ساری چیزوں کا جو تذکرہ ہو رہا، خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سمجھا تھا، ان جیسے آیتیں معنی مفاہیم کے اوپر جب سے گزرتے، خود پڑھتے یا کسی سے سنتے تو ہیبت طاری ہوتی، جسم تھر تھرانے لگتا، آنکھوں سے آنسو بہتے۔ کہ ایک صحابہ کے واقعات ہیں، وہ تو غش کھا کر گر بھی جاتے، وہ
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اس طرح تم نے آخرت کے ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، فکر دنیا داری کی ہے، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو۔ اس پہلو کے ساتھ اگر نہیں پلٹو گی، زندگی کی حقیقت کو جو بتلا گیا اس پہلو کو اختیار نہیں کرو گی، تو پھر آخر میں اختیار کرنے والوں کا جو انجام ہوگا اور نہ کرنے والوں کا جو انجام ہوگا وہ کیفیت کس طرح ہوگی، اگلی آنے والی آیت میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔